کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ولو من حروف الشرط، کہ لو جو ہے وہ حروف شرط میں سے ہے، یعنی یہاں پر ہے لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ ان کی سماعت و بصارت کو سلب کرنا چاہتا، لذهب بسمعهم، تو ضرور سلب کر لیتا۔ تو اب یہاں پر لو کا ذکر ہوا، فرماتے ہیں لو یہ حروف شرط سے ہے، وظاہرها الدلالۃ علی انتفاء الاول لانتفاء الثانی، تو بتا رہے اور اس کا لو کا ظاہری معنی یہ ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے انتفاء ثانی کی وجہ سے انتفاء اول پر، یعنی انتفاء ثانی کی وجہ سے انتفاء اول پر دلالت کرنا، یہ لو کا ظاہری معنی ہے۔ اور اس کے یعنی اس کے اوپر ہلکے سے حاشیے میں دے رہے ہیں انتفاع ثانی کے اوپر، یہ علامہ ابن حاجب کا مذہب ہے، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی ہوتا ہے، یعنی الٹا۔ تو اب ظاہر وہاں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ لو کا ظاہری معنی یعنی علامہ ابن حاجب کے نزدیک یہ ہے کہ انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول ہوگا۔ تو لو شاء اللہ ان یذهب بسمعهم وابصارهم، تو لو کے بعد شاء اللہ، یعنی اول جو ہے وہ مشیت الہی ہے، اور ثانی کیا ہے وہ ان کا سماعت و بصارت کا سلب ہو جانا ہے۔ تو بتا رہے ہیں اب یعنی ثانی کے انتفاع کی وجہ سے اول کا انتفاع ہوا ہے، تو اب ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ ان لوگوں کے آنکھ اور کان سلب نہیں ہوئے، تو سلب نہ ہوئے کیوں؟ تو سلب نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا، تو سلب نہ ہونا یہ سبب ہے، یعنی انتفاع ثانی کی وجہ سے انتفاع اول ہوا ہے، تو انتفاع ثانی سبب ہوگا، یعنی یہ کان اور آنکھ سلب نہ ہوئے تو سلب نہ ہونا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارادہ نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت اگر ارادہ کر لیتا تو لازمی طور پر ان کے کان اور آنکھ کو سلب کر لیتا، وہ ختم ہو جاتے، تو گویا کہ کان اور آنکھ کا ختم ہونا یہ لازم ہے۔ وہی فرماتے ہیں ضرورتا، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ لازم کی نفی کے وقت ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے، تو لازم کون ہے؟ ذہاب سمع و بصر، اور ملزوم کیا ہے؟ وہی شرط۔ تو اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ ذہاب سمع و بصر جو لازم ہے اس کے انتفاع کے وقت جو مشیت الہی ہے اس ملزوم کی نفی ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے آنکھ کان سلب نہیں ہوئے تو یہ سبب ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ اب لذهب مجرد ہے، اور ایک قرات یہ ہے لأذهب باب افعال سے، تو بتا رہے ہیں باب افعال سے تو وہ خود بخود متعدی ہے، تو بسمعہم میں با زائدہ ہو جائے گا، جیسے ولا تلقوا یہ القاء سے ہے، متعدی ہے تو با یہاں پر زائدہ ہے۔ فرماتے ہیں وقرئ، اور ایک قرات میں پڑھا گیا لأذهب باسماعہم با کی زیادتی کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہاں پر با زائد ہے۔ وفائدۃ هذه الشرطیۃ، یہاں سے ایک اعتراض اور شبہ کا جواب ہے، جیسا حاشیہ نمبر 2 میں بھی دے رہے ہیں جواب لما یتوہم اما ان اذهاب اللہ، یعنی کہ یہاں پر اگر اللہ چاہتا تو ان کے سماعت و بصارت کو سلب کر لیتا، تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، اگر مشیت الہی کا تعلق ہو جاتا تو اب ذہاب سمع و بصر ہو جاتا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں پر قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرطیہ جملہ جو ہے اس میں 3 باتوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بارش والے ہیں تو اب وہاں پر بادل کی گرج ہے، بجلی کی چمک ہے، اور تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، تو یہ ایسے اسباب ہیں کہ جو اس بات کے مقتضی ہیں کہ ان کی سماعت و بصارت سلب ہو جائے، تو ذہاب سمع و بصر کے مقتضی موجود ہیں،
لیکن اس مقتضیات کے موجود ہونے کے باوجود بھی ذہاب سمع و بصر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کی مشیت نہیں رہی، تو عدم مشیت یہاں موجود ہے، یہ بتانا ہے. وہی فرماتے ہیں کہ ابداء المانع لذهاب سمعهم وابصارهم مع قیام ما یقتضیہ. ابداء المانع کہ یہاں پر یعنی فائدۃ هذه الشرطیۃ، اس شرطیہ جملے کا فائدہ، اس شرطیہ جملے کا فائدہ اس مانع کو ظاہر کرنا ہے. مانع کون؟ یعنی مشیت کا نہ ہونا. تو عدم جو مانع ہے ذہاب سمع و سماعت و بصارت، تو ذہاب سمع و بصر کے مانع کو ظاہر کرنا ہے مع قیام ما، باوجود یہ کہ وہ اسباب موجود تھے، یقتضیہ جو سمع و بصر کی سلب کو چاہتے تھے. تو اس شرطیہ جملے کا فائدہ ایک ہو گیا. اور دوسرا کیا؟ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ اپنے یعنی مسبب جو ہے، تو سبب اپنے مسبب میں اثر تب کرے گا جبکہ مشیت الہی اور ارادت الہی کا تعلق ہو جائے. ورنہ تو دیکھو یہاں اسباب موجود ہیں لیکن جو مسبب ہے اس میں اثر ہی نہیں ہو رہا، ذہاب سمع و بصر ہی نہیں ہو رہا. تو بتائیں وَالتَّنبِیہُ عَلیٰ، اور اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اسباب کا اپنے مسببات میں تاثیر کرنا یہ مشروط ہے مشیت الہی سے، یعنی شرط ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ بھی ہو. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مسبب موجود ہوتا ہے اپنے سبب سے مرتبط اور جڑ کر، تو جیسے کہ ذہاب سمع و بصر ہو جاتا کیونکہ سبب پا لیا گیا، تو یہ مسبب کا موجود ہونا سے مرتبط ہو کر یہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قدرت الہیہ ہے، تو قدرت الہیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. وہی فرماتے ہیں وَأَنَّ وُجُودَهَا واقع بقدرتہ تعالی مرتبطا باسبابها. یہ میں نے عبارت اس لیے پڑھی کیونکہ مرتبطا باسبابها یہ حال ہے، واقع بقدرتہ میں واقع کی ضمیر سے، یعنی ترجمہ ہوگا جیسے نیچے دے رہے ہیں حال من ضمیر واقع. اور مسبب جو ہے، مسببات کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہے کہ اس حال میں کہ یہ اپنے اسباب سے مرتبط ہے. تو اپنے اسباب سے مرتبط ہو کر جو مسبب پائے جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ واقع ہو رہا ہے، نہ کہ اسباب سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب ہر ممکن چیز پر قادر ہے. تو اب قدیر یہاں پر آیا، ہر ممکن چیز پر قادر ہے، تو اس نے اور صراحت اور تاکید کر دی. اسی وجہ سے اس کا ماقبل پر عطف نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مشیت الہی کا جب تک تعلق نہیں ہوگا ذہاب سمع و بصر جو مسبب ہے وہ نہیں پایا. وقولہ، اور اللہ کا فرمان ان اللہ علی کل شیء قدیر کالتصریح بہ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس بات کی اور صراحت ہو گئی، والتقریر لہ، اور اس کی تاکید ہو گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر ہے. تو کالتصریح بہ والتقریر لہ، تو اس کا تعلق تو پیچھے ہی سے تھا. والشیء یختص بالموجود، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں جو لفظ شے ہے اس کے بارے میں قاضی بیضاوی گفتگو فرماتے ہیں کہ اور ہم نے شرح عقائد میں بھی پڑھا ہے الشیء عندنا هو الموجود، شے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک موجود کا نام ہے. تو وہی اس تفسیر کے مطابق جیسے کہ حاشیہ نمبر 4 میں بھی دیتے ہیں کہ اراد بہ بیان معناہ عند المتکلمین، کہ مصنف نے اس سے متکلمین کے نزدیک جو شے کا معنی ہے اسے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس بنیاد پر کہ جو اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے مذہب میں سے جو مشہور ہے، تو جو قول مشہور ہے اس کی بنیاد پر. یہ معتزلہ کے برخلاف ہے کیونکہ معتزلہ کے نزدیک شے جو ہے موجود، معدوم، اور معدوم میں بھی دو، معدوم ممکن اور معدوم
ہاں معدوم کو اور ممکن ان تینوں کو شامل ہے، موجود اور معدوم ممکن اور موجود ممکن، یہ تین ہو گئے۔ اس بنیاد پر کیا دلیل کیا ہے ان کی؟ تو کہتے ہیں شے جو ہے وہ ثابت کا نام ہے، اور ثبوت جو ہے یہ عام ہے، چاہے وجود ہو یا معدوم ہو، تو اس لیے شے کو ثبوت کہتے ہیں یہ، اور ہمارے نزدیک شے جو ہے وہ موجود کے ساتھ ہی خاص ہے۔ وہی فرماتے ہیں الشیء یختص بالموجود، کہ شے موجود کے ساتھ خاص ہے، لأنہ نیچے دے رہے ہیں عندنا، یہ ہمارے نزدیک خلاف للمعتزلہ، معتزلہ کا اختلاف ہے، لأنہ فی الاصل، یہ ہم دلیل دے رہے ہیں کہ شے موجود کے ساتھ خاص ہے، تو دلیل یہ لأنہ اس لیے کہ شے اصل میں مصدر ہے شاء یشاء کا، تو شاء یشاء اس کا مطلب یہ ہے کہ الشیء مصدر ہے تو شین یا حمزہ، تو شیاء یشیاء بنتا ہے، تو شاء اس کے بیچ میں جو ہے یہ یا ہے، یعنی اجوف یائی ہے یہ، تو بتا رہے شاء یشاء کا مصدر ہے، اور یہ مصدر ہے تو مصدر کو تو اسم فاعل یا مفعول کے معنی میں لیا تھا، تو اطلق بمعنی شائن، تو شائن کے معنی میں اس کو بولا جاتا ہے، تارتن کبھی کبھی، تو کبھی کبھی شائن کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور شائن کا مطلب ارادہ کرنے والا، جیسے نیچے دے رہے ہیں فہو بمعنی اسم الفاعل، تو یہ اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے ارادہ کرنے والا تو اللہ رب العزت بھی ہے، مرید تو باری تعالیٰ بھی ہے، تو یتناول الباری تعالیٰ، تب لفظ شے یہ باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ خود قرآن میں فرمایا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ اے محبوب تم پوچھو کہ کون سی چیز شہادت اور گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، یعنی کون سی ذات سب سے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، تو اے محبوب تم پوچھنے ہی کیا ہے، تم خود ہی فرما دو قل اللہ، کہ اللہ شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ تو ایو شیء کے اندر کون سی چیز، کون سی ذات، یہاں شے کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کیا گیا، تو بتا رہے اگر شے کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہے یہاں، تو اس کا مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ معنی تو مراد لینا ٹھیک نہیں ہوگا، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو شے کے اندر تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کی اپنے نفس پر قدرت ہو جائے گی، ذات باری کی خود اپنی ذات پر قدرت ہو جائے گی، تو یہ معنی ٹھیک نہیں۔ وَبِمَعْنَى مَشِیءٌ، تو مشیوع بنے گا اس میں مفعول، تو اس میں مفعول شاء یشاء سے مشیوع، تو مشیوع یہ مرمویون سے جیسے مرمیون ہو گیا ایسے مشیعن ہو جائے گا، تو یہ اس میں مفعول ہے، نیچے دے رہے ہیں ای مراد، یعنی اس میں مفعول جس کا ارادہ کیا گیا ہو، تو تب اس میں مفعول کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اب مطلب کیا ہوگا، تو بتا رہے مشیعن کے معنی میں آتا ہے، یعنی اطلقا بمعنی مشیئن اخرى، اور پہلے تارتن، تو تارتن اخرى دو جگہ آتا ہے، تو تارتن کا معنی کبھی کبھی، اخرى کا معنی بھی کبھی کبھی، یعنی وہ بمعنی مشیئن اخرى، اور کبھی کبھی اس میں مفعول مشیئن کے معنی میں اس کو بولا جاتا ہے۔ اب مطلب ہوگا ای مشیئن وجودہ، جس کے وجود کا ارادہ کیا گیا ہو، وما شاء اللہ وجودہ، اور جس چیز کے وجود کا اللہ ارادہ کر لے فہو موجود، تب تو وہ موجود ہی ہوگی۔ اب موجود ہونا یا تو یہ ہے کہ فی الحال موجود ہو یا فی المعال موجود ہو، اس لیے فی الجملہ کہہ دے رہے ہیں، تو وہ موجود ہوگی فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب نیچے دے رہے ہیں یا تو فی الحال موجود ہو یا آئندہ استقبال میں وہ موجود ہو۔ وعلیہ قولہ، اب قاضی بھائی صاحب یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت ہو یا واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اس کا مطلب شے جو ہے مخلوق ہو گئی، اور پہلی آیت میں جو ہے شے مقدور ہو گئی۔ تو قاضی بیضائی فرماتے ہیں کہ جہاں مخلوق اور مقدور ہو تو وہاں تو یہی معنی مراد ہوگا اس میں مفعول کا، کہ جس کے وجود کو چاہا گیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے وجود کو کس نے چاہ لیا، وہ تو اللہ رب العزت تو ازل سے ہے، اس سے قبل تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں جو اس کے وجود کو چاہے، تو رب تعالیٰ تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، تو اب اس کے وجود کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، تو قاضی بیضائی فرما رہے ہیں یہ اس میں مفعول کا معنی مراد ہوگا۔ اب ذات باری تعالیٰ یعنی شے جو ہے صرف ممکنات
کے ساتھ خاص ہے، واجبات اور واجبات شامل ہی نہیں ہے، تو اب یہاں واجب کو یہ شامل ہی نہیں ہوگا، تو واجب ایسے ممتنع کو بھی شامل نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب شامل ہی نہیں ہے تو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بغیر استثناء واجب و امتناع کے یہ اس جیسی آیت کریمہ اپنے عموم پر برقرار رہیں گی اور شے سے مراد صرف ممکن ہوگا۔ وہی قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ وعلیہ، اور اسی پر کہ شے سے مراد اس میں مفعول ہوتا ہے، تو اسی پر اللہ کا یہ فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اسی پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شے مفعول کے معنی میں ہے، مشیء کے معنی میں ہے کہ جس کے وجود کو چاہا گیا ہو، تو اسی معنی پر ہے اللہ کا قول ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ خالق کل شیء فہما۔ تو اب یہ دونوں آیت کریمہ اپنے عموم پر ہیں بلا مثنویۃ، بغیر استثناء کے، نیچے دے رہے ہیں بلا استثناء الواجب والممتنع، یعنی یہ دونوں آیت کریمہ میں یہ اپنے عموم پر رہیں گی اور واجب اور ممتنع کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شامل ہی نہیں ہے، اور شے سے مراد یہاں صرف ممکن ہے۔ اس لیے اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ شے سے مراد صرف ممکن ہی ہے۔ تو اب ہم پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ شے کے اندر واجب تعالی بھی داخل ہے اور اللہ کا مقدور اور مخلوق ہونا لازم آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی کیسے لازم آ رہا ہے؟ یہاں پر جب شامل ہی نہیں ہے تو اب یہاں جو ہے اسے استثناء کی اور تخصیص کرنے کی کوئی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ والمعتزلۃ لما قالوا الشیء ما یصح ان یوجد، اب معتزلہ کا چونکہ اختلاف تھا، یہ تو متکلمین اشاعرہ کا مذہب ہو گیا، اب یہاں سے معتزلہ، تو فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے کہا کہ شے وہ کہتے ہیں کہ جس کا موجود ہونا صحیح ہو، وہ شے ہے جس کا موجود ہونا صحیح ہو، تو اب اور دوسری تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس کا معلوم ہونا اور مخبر عن بننا صحیح ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی یہ تعریف جو ہے، یہ پہلی تعریف واجب ممکن کو شامل ہو جائے گی اور دوسری تعریف جو ہے ممتنع کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اب جب ایسا ہے تو یہ ان لوگوں کو پریشانی ہوگی، یہ تکلف کرنا پڑے گا اور انہیں کہنا پڑے گا کہ شے سے مراد یہاں پر ممکن ہے، تو ان لوگوں کو تخصیص کرنا لازم ہے ممکن کے ساتھ دونوں آیت کریمہ میں، کہ ورنہ تو واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور شے میں وہ خود بھی داخل ہے، تو خود مخلوق ہونا یا مقدور ہونا لازم آ جائے گا، تو دونوں آیت کریمہ میں ان لوگوں پر تخصیص لازم ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ والمعتزلۃ لما قالوا، جب معتزلہ نے کہا کہ شے ما یصح وہ ہے کہ ان یوجد جس کا موجود ہونا صحیح ہو، تو بتائیں وہ یعم الواجب، تو یہ واجب کو بھی ممکن ہے، واجب کو بھی عام ہے اور ممکن کو بھی عام ہے، کیونکہ واجب اور ممکن فی الحال موجود ہوں، تو اس لیے کہ وہ فی الحال موجود ہوں تو واجب اور ممکن کو شامل ہو گیا، اور یہ معدوم کو بھی شامل ہے، کیونکہ معدوم جو ہے وہ فی الحال اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود ہونا اس کا صحیح ہے نا، انہوں نے تو بولا ما یصح ان یوجد کہ جس کا موجود ہونا صحیح ہو، تو فی الحال اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب تینوں شامل ہیں، یہاں ایک دیا نہیں ہے۔ او ما یصح ان یعلم و یخبر عن، تو بتا رہے ہیں یا شے وہ ہے کہ جس کا معلوم ہونا یعنی علم کا تعلق ہونا جس سے صحیح ہو، اور جس کا مخبر عن جس کے بارے میں خبر دی جانی صحیح ہو، تو ظاہر سی بات ہے واجب کے بارے میں بھی خبر دی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ موجود ہے، اور ممکن کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، انسان ممکن ہو گیا، اور معدوم کے بارے میں بھی خبر دی جاتی ہے، یعنی یہ تمام مخبران یعنی مبتدا بن جاتے ہیں، اور علم کا تعلق بھی ہر چیز سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ممتنع بھی ایسی چیز ہے، جیسے شریک باری محال ہے تو شریک باری ممتنع یہ مخبران بھی بننا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور علم کا بھی تعلق ہو رہا، تو بتانے اگر یہ تعریف کی جائے دوسری والی فَيَعُمُّ الْمُمْتَنِعَ أَيْضًا، تو تین کو تو شامل ہے ہی، اب یہ ممتنع کو بھی شامل ہو جائے گا، تو لَزِمَهُمُ التَّخْصِيصُ بِالْمُمْكِنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، تو اب
اوپر سے تعلق ہے، یعنی لمحہ کا جواب ہے یہ کہ معتزلہ نے جب شے کی تعریف یہ دو کی تو لازمہم، معتزلہ پر لازم ہے ممکن کے ساتھ تخصیص کرنا دونوں آیتوں میں، تو دونوں آیتوں میں اب تخصیص کرنا ان پر لازم ہے کہ یہ کہیں کہ شے صرف ممکن ہے، ممکن کے ساتھ خاص ہے، اور ان کو جو ہے جو شامل ہیں انہیں نکالا جائے، تب ہی ترجمہ ٹھیک ہوگا۔ اب یعنی ثابت یہ ہو گیا کہ جو معتزلہ کا جو مذہب ہے وہ اس میں تخصیص اور استثناء کرنے کی ضرورت پڑے گی ان لوگوں کو، اور متکلمین کا جو مذہب ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اچھا، جب یہ معتزلہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اب تخصیص کرنا پڑے گی ممکن کے ساتھ، تو جو شے سب کو عام تھا، واجب، ممکن، معدوم، ممتنع، چاروں کو عام تھا، تو انہوں نے ممکن کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو دونوں آیتوں کریم میں عموم میں تخصیص کر دی، تو اگر عام خص عنہ البعض ہو جائے تو وہ تو ظنی ہوتا نا، تو اب یہاں پر ظنی ہو جائے گا، تو آیت کریمہ تو یہ ظنی ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب قاضی بیضاوی دے رہے ہیں ایک لفظ سے، ایک لفظ کہہ کر اپنی بات پوری کر دی، یعنی ممکن کے ساتھ تخصیص کرنا ان پر لازم ہو جائے گا دونوں جگہ میں دلیل عقل سے۔ یعنی یہاں پر قاضی نے بالکل ہلکا جواب دے رہے کہ تخصیص بالکل بدیہی ہے، یعنی عقل کی دلیل کی وجہ سے، دلیل عقلی سے ثابت ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں پر جو تخصیص ہو رہی ہے نا وہ خود بخود ہو جائے گی، عقل خود بخود یہ تخصیص کر دے کہ شے تو صرف ممکن ہی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مقدور اور مخلوق نہیں ہو سکتی، تو اب عقل جو ہے یہ تخصیص ماننے پر خود بخود مجبور ہو جاتی ہے، تو اب یہ بالکل جو ہے بدیہی ہے، اور ظنی وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر بالکل بداہت نہ ہو، تخصیص بدیہی نہ ہو۔ وہی فرماتے ہیں بدلیل العقل کہ ممکن کے ساتھ تخصیص تو لازم ہے، لیکن یہ اعتراض مت کرنا کہ دونوں آیتیں کریمہ ظنی ہو جائیں گی، نہیں، بدلیل العقل، یہ دلیل عقلی کی وجہ سے ہے، اور دلیل عقلی میں تخصیص بالکل بدیہی ہے۔ والقدرت ہی التمکن، اب یہاں سے والقدرت ہی التمکن، اب یہاں سے قدرت کی تعریف کرتے ہیں کہ قدرت کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ کسی چیز کے موجود کرنے پر قادر ہونے کا نام قدرت ہے، یعنی قادر ہونا، تمکن، تو تمکن جو مصدر ہے اس کا نام قدرت ہے، تو یہ ہو گیا۔ اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ قدرت جو ہے وہ صفت ہے جو تمکن کا تقاضا کرے، یعنی کسی چیز کے موجود کرنے پر جو قدرت ہے اس قدرت کا تقاضا جو صفت کرے، اس صفت کا نام جو ہے وہ قدرت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پہلے ڈائریکٹ ہی تمکن کو جو قدرت کا نام دے رہے تھے، اب کہنے قدرت تمکن کا نہیں بلکہ تمکن کا جو تقاضا صفت کرتی ہے اس صفت کا نام جو ہے وہ قدرت ہے۔ یہ 2 قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایسا ہے کہ بندے کی قدرت تو اس حیات کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ فعل پر قادر ہوتا ہے، لیکن قدرت الہیہ وہ یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ عجز سے عجز کی نفی ہونا۔ تو باری تعالیٰ کیونکہ عاجز نہیں ہے، کیونکہ قادر ہے، تو یعنی اللہ رب العزت قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، عجز کی نفی ہے، تو اس کا مطلب تو قدرت صفت سلبی سے ہو جائے گی تیسری تعریف کے اعتبار سے۔ وہی فرماتے ہیں والقدرت ہی التمکن من ایجاد الشیء، کہ قدرت جو ہے وہ شے کے موجود کرنے پر قدرت کا نام ہے، ایک تعریف ہو گئی۔ وقیلا، وہ کہا گیا ہے کہ قدرت صفت، وہ صفت ہے تقتضی التمکن، جو کسی چیز کے موجود کرنے پر قدرت ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ وقیل، اور تیسری تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہے، قدرت الانسان ہیئۃ بہا، کہ انسان کی قدرت ایسی ہیئت ہے کہ جس ہیئت کی وجہ سے بندہ فعل پر قادر ہوتا ہے۔ وقدرت اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کی قدرت عبارت عن نفی العجز عنہ، وہ نام ہے اللہ سے عجز کی نفی ہونے کا، کہ اللہ رب العزت سے عجز کی نفی کا نام قدرت ہے۔ تو اب ہمارے سامنے یہاں پر 3 تعریف ہوئیں، تو حاشیہ نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہی التمکن جو پہلی تعریف ہے
یقرب من مذہب المعتزلہ، کہ یہ معتزلہ کے مذہب کے قریب ہے، اور یشعر بان القدرت لیست بحقیقہ، یا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قدرت حقیقی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی تعریف ہے اس میں اعتزال کی بو ہے۔ والتفسیر الثانی، اور جو دوسری تعریف ہے مذہب الاشاعرہ، وہ ہم اشاعرہ کا مذہب ہے، اور تیسری تعریف وہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ صفت سلبی سے ہے۔ تو یہ تو بالکل بات ظاہر ہے کہ پہلی دو تعریف جو ہیں وہ ثبوتی ہیں، اور تیسری تعریف جو ہے وہ سلبی ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلی تعریف معتزلہ کے مذہب کے قریب کیسے ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تعریف پر، تو تعریف قدرت کہتے ہیں شے کے موجود کرنے پر قادر ہونا، شے کے موجود کرنے پر قادر ہونا۔ تو جو معتزلانہ کے بندے کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں، یہ تو اب یہ تو شے کو موجود کرنے پر قادر ہونا، تو بندہ بھی تو قادر ہے شے کو موجود کرنے پر، تو اس کا مطلب یہ قدرت میں جو ہے اب بندے کا بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ موجود کرنے پر قادر ہے، تو یہ تو معتزلہ کے مذہب کے قریب ہو گیا۔ لیکن دوسری جو تعریف کی گئی ہے یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ حاشیہ نمبر 11 پڑھتے ہیں تو دے رہے ہیں ھذا القول هو المرضی، یہی قول پسندیدہ ہے۔ لیکن بتا رہے پسندیدہ تو قیلہ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے جو صیغہ تمریض ہے؟ تو بتا رہے لم یقصد تمریضہ، اس کو کمزور دکھانا مقصود نہیں ہے کہ صیغہ تمریض سے بیان کر دیا، تمریض مطلب بیمار بنانا، تو صیغہ تمریض بولتے ہیں مجہول کو۔ بتا رہے ہیں یہاں پر لیکن یہی پسندیدہ مذہب ہے، کیونکہ صفت ہے قدرت، وہ صفت ہے جو قدرت کا تقاضا کرے، اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے جو اس کی صفت حقیقی ہے۔ تو اب اس مذہب اس تعریف میں جو ہے اعتزال کی بو نہیں ہے۔ اور حاشی میں آگے کہتے ہیں کہ والمراد، اور مراد دونوں تعریف کے اندر یہ ہے کہ موجود کرنے پر بھی قادر ہے اللہ رب العزت، اور معدوم کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی وجود کے بعد عدم ختم کرنے پر، اور ظاہر سی بات ہے جب موجود کر دیا تو باقی رکھنے پر بھی قادر ہے۔ مطلب یہاں پر تعریف کے اندر اگرچہ ایجاد کا ذکر ہے، لیکن بعد ایجاد اس کو معدوم کرنا اور موجود کرنے کے بعد باقی رکھنا، یہ دو کام ہو رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت تو اس پر بھی قادر ہے۔ لیکن اعتراض یہ ہو جائے گا کہ اچھا صرف ایجاد کو ہی ذکر کیوں کیا، اعدام اور ابقاء کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ اعتراض ہوگا۔ تو اب جواب یہ ہے کہ ایسا نا کہ ایجاد پر قادر ہونا یہ مستلزم ہے اعدام اور ابقاء پر قادر ہونے کو، کیونکہ جو رب تعالی موجود کر سکتا ہے تو وہ اب باقی بھی رکھ سکتا ہے اور اس چیز کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ملزوم ہی کے ذکر کو کافی سمجھا، کیونکہ جب ملزوم کا ذکر ہو جاتا ہے تو لازم تو خود بخود آ جاتے ہیں۔ جیسا حاشیہ نمبر جو 11 ہے اس سے اوپر جو یہ اعتراض دے رہے ہیں کہ ثم ان قیل علیہ، پھر اس پر یعنی پہلے تعریف پر اعتراض کیا گیا، یعنی اعتراض تو دونوں پر ہی ہوگا کہ یعنی معدوم کرنے پر قدرت کا ہونا موجود کرنے کے بعد، تو یہ تو شامل نہیں ہوگا، اور نہ ممکن کے باقی رکھنے پر قدرت کا ہونا اس کو بھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ایجاد کے علاوہ ہے۔ اور یہ بات عنقریب آئے گی کہ ممکن جو ہے اپنی بقا کی حالت میں بھی مقدور ہے، یعنی باقی رکھنے پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہو؟ تو بتا رہے یہ اعتراض اگر ہوگا تو الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ جواب دے دیا جائے گا کہ ایجاد پر قدرت ہونا، ایسے یہ ایجاد پر قدرت ہونا یہ مستلزم ہے التمکن منہما، دونوں پر قدرت ہونے کو۔ یہ حاشیہ نمبر پڑھ رہا ہوں میں، حاشیہ نمبر 10 کا آخر، استلزاماً ظاہراً، اور یہ مستلزم ہونا ظاہر ہے بالکل، لیکن وہ یہ ایجاد پر قدرت ہونے کا یہاں ذکر کر دیا لزیادت شرفی، اس کی شرافت کو بڑھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں والقادر هو الذی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل۔ قادر اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے قادر وہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے، وان لم یشاء لم یفعل، اور اگر چاہے تو نہ کرے۔ لیکن حاشیہ نمبر اگر ہم 12 پڑھ لیں تو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، کہتے ہیں ھذا احسن مما قیل، یہ اس سے بہت اچھا ہے جو کہا جاتا ہے وَإِن شاء تَرَكَ، یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر چاہے تو نہ کرے، یہ عبارت نہیں ہے وَإِن شاء تَرَكَ اگر چاہے تو چھوڑ دے، کیونکہ ترک کرنا اس کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ عدم اصلی ہو،
اور یعنی عدم اصلی چھوڑ دے بالکل، تو یہ عدم اصلی مشیت کا متعلق ہو جائے گا، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو چھوڑ دے، تو چھوڑ دینا تو عدم اصلی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو وَإِن شَاءَ تَرَكَ سے بہتر عبارت وَإِن شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ہے۔ پتہ نا والقدیر الفعال لما یشاء علی ما یشاء، اور بتانے قدیر وہ ذات ہے الفعال لما یشاء علی ما یشاء، علی ما یشاء کے نیچے دے رہے ہیں علی ای وجہ شاء، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر چاہے۔ تو یعنی قدیر وہ ذات ہے کہ جو الفعال لما، کہ جو اس چیز کو کر ڈالے، اس چیز کو یعنی اس چیز کو کر دے کہ ما یشاء جس کو چاہے، تو جس چیز کو چاہے اس کو کر ڈالے، علی ما یشاء جس اندازے پر چاہے۔ تو آپ ترجمہ لگاتے ہیں یعنی قدیر وہ ذات ہے جو اس چیز کو کہ جس کو چاہے جس اندازے پر چاہے کر ڈالے۔ تو یہ تو بندے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے قدیر صرف باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بتا رہے وَلِذَٰلِكَ قَلَّمَ يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ الْبَارِ تعالیٰ، اور اسی لیے قدیر سے باری تعالیٰ کے علاوہ موصوف نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو قلمہ اگر یہاں عدم کے معنی میں ہوا تو یہی ہوگا یا تو کم بنایا جاتا ہے، یا یہ ہوگا کہ اس وجہ سے باری تعالیٰ کے علاوہ قدیر یہ اور کسی کی صفت نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں وَاشْتِقَاقُ الْقُدْرَةِ مِنَ الْقَدْرِ، اور قدرت کا مشتق ہونا وہ قدر سے ہے، یعنی قدرت کا مشتق من جو ہے وہ قدر ہے، اور قدر کا معنی تو اندازہ کرنا ہے، متعین کرنے کے معنی میں اندازہ کرنا، متعین کرنا۔ تو اب یہاں پر جو ہے مشتق من سے نسبت کیسے ہو جائے، وہی یہاں سے جو ہے لأن القادر سے بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ لأن القادر یوقع الفعل علی مقدار قوتہ، اس لیے کہ یعنی قادر کو قادر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ فعل کو اپنی قوت کے اندازے پر انجام دیتا ہے، یعنی جو فعل کو انجام دیتا ہے وہ اپنے قوت اور اپنی طاقت کے اندازے پر، او علی مقدار ما یقتضیہ مشیتہ، تو یہ تو بندے کے لیے ہو گیا، اور اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، تو علی مقدار، یعنی اس لیے کہ اللہ رب العزت قادر ہے کیونکہ وہ فعل کو انجام دیتا ہے اس کی مقدار پر کہ جو اس کی مشیت چاہے، تو اس کی مشیت جس کا تقاضا کرے تو اس کے اندازے پر وہ فعل کو انجام دیتا ہے۔ وفیہ دلیل، یہاں سے یہ بات ہے کہ جو پیچھے سے ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت شے کے موجود کرنے پر قادر ہے، تو اب شے کے موجود کرنے پر قادر ہے تو اب جو موجود ہونے والی چیز ہے حادث وہ محتاج ہوگی اور اللہ کا مقدور ہوگی اپنے موجود ہونے کی حالت میں اور اپنے باقی رہنے کی حالت میں بھی، اور یعنی بندے کے جتنے بھی افعال ہیں سب اللہ رب العزت کے ہی مقدور ہیں، یعنی اللہ ہی کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ بندہ تو کرتا ہے لیکن جب تک مشیت الہی و قدرت الہی کا تعلق نہ ہو جائے وہ فعل انجام کو نہیں پہنچتا۔ تو بندے کے تمام جو افعال ہیں وہ اور ایسے ہی جو موجود ہے اپنے حالت وجود میں اور اپنے حالت بقا میں، اور بندے کے تمام افعال یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شے ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اس کا مطلب ان تینوں چیزوں پر بھی اللہ قادر ہو گیا۔ یہ پیچھے سے ہی سمجھ میں آ گیا۔ وفیہ دلیل علی ان الحادثہ، بتا رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اس بات پر دلیل ہے کہ ان الحادثہ، کہ حادث یعنی موجود حال حدوث ہی اپنے موجود ہونے کی حالت میں، والممکن حال بقائہ، اور ممکن اپنے باقی رہنے کی حالت میں، مقدوران یہ دونوں اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے مقدور ہیں۔ وَأَنَّ مقدور العبد مقدور اللہ تعالی، اور یہ کہ جو بندے کا مقدور ہے، جو بندے کے افعال ہیں وہ تمام اللہ کے مقدور ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہو گئیں لِأَنَّهُ شَيْءٌ، اس لیے کہ یہ شے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ مقدور اللہ، اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ممکن اور حادث جو ہے
یہ جب موجود ہو رہے ہیں تب بھی یہ اللہ کی قدرت سے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں، اور جب یہ موجود ہونے کے بعد باقی رکھیں تو اب باقی رہنے کی حالت میں بھی یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ معتزلہ کا یہ گمان ہے کہ فعل سے پہلے جو استطاعت ہے وہ استطاعت تو اللہ کی قدرت میں ہے، تو اب اس کا مطلب جو شے ہے وہ موجود ہونے سے پہلے صرف اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن جب موجود ہو جائے اور باقی رہے تو باقی ہونے کی حالت میں وہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، اب تو وہ ایسے ہی باقی رہ رہی ہے۔ تو یہ معتزلہ کا رد کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ جو اشاعرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن مؤثر کا محتاج ہے۔ اچھا، تو علت احتیاج کیا ہے؟ تو اب اشاعرہ نے تو یہ کہا کہ علت احتیاج جو ہے امکان ہے، اور بتا رہے ہیں ممکن ہونا تو وہ حالت بقا میں بھی ہوتا ہے، اس لیے جس طرح حالت حدوث میں ممکن مؤثر کا محتاج ہے ایسے ہی حالت بقا میں ہے۔ لیکن جو معتزلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علت احتیاج جو ہے نا وہ حدوث ہے، تو اب حالت حدوث میں تو وہ مؤثر کا محتاج ہے، لیکن جب موجود ہو جائے اس کے بعد تو کوئی حدوث نہیں ہے، کیونکہ علت احتیاط تو صرف حدوث تھی نا، اور بعد میں جو ہے کوئی حدوث ہی نہیں ہے کہ مؤثر کا محتاج ہو، اس لیے حالت بقا میں وہ مؤثر کا محتاج اور مقدور اللہ نہیں مانتے۔